اور عمل، اس کے بعد میری بات ختم انشاءاللہ۔ بڑا جامع عمل ہے جس کی رمضان میں آج ضرورت ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ ہم ماشاءاللہ عید کی خریداری بڑی مہنگی کرتے ہیں، بڑی مہنگی خریداری کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ سال میں ایک مرتبہ عید آتا ہے، اس کے لیے بڑی تیاری بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہمارا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں نے جو اتنے مہنگے کپڑے خریدے ہیں، میرے پڑوسی کا بچہ پھٹے پرانے کپڑے میں عید کرتا ہے، کیونکہ وہ یتیم ہے، اس کا باپ نہیں ہے۔ آج یتیموں کے تعلق سے مسلم معاشرے میں کوئی نظام ہے ہی نہیں۔ یتیم بیچارے ہمارے قدموں کے نیچے روندے جاتے ہیں اور ان کی زندگی بڑی بری گزرتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے نا، اس مال کو ہم نے اپنا سمجھ کر کے رکھا ہے، رب کا مال نہیں سمجھا ہے۔ اس میں جو یتیموں کے حقوق تھے، یتیموں کو حقوق کو ہم نے ادا نہیں کیا۔ اور خصوصاً رمضان میں تو ہر آدمی صدقات و خیرات میں بڑا آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے پڑوس میں جا کر کے کبھی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا ہو، یتیم کی خبر گیری کی ہو؟ اپنے بیٹے کے لیے 10,000 کے کپڑے خرید کے لاتے اپنی بیٹیوں کے لیے۔ اللہ کی قسم یتیم کے بچے، یتیم کی بیٹیاں پھٹے پرانے کپڑے میں عید کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایک خاتون کی بات یاد آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس خاتون کو جنت میں جگہ دے۔ کہتی ہے کہ ہمارے یہاں غربت کا یہ عالم تھا یتیمی کا کہ ہم ایک کپڑا 4 سال تک الگ الگ رنگوں میں رنگ کر کے پہنا کرتے تھے، لیکن معاشرے کا کوئی مالدار پوچھنے کے لیے نہیں آتا تھا کہ میرے بچوں تمہاری عید کیسے کٹ رہی ہے۔ اللہ کے واسطے یتیموں کی فکر کیجئے، یتیموں کی پرواہ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری اور صحیح بخاری کی روایت ہے اور جامع ترمذی میں بھی امام ترمذی نے اس کو نقل کیا۔ آپ کہتے ہیں، انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ یہ رمضان اللہ نے آپ کو بہترین موقع دیا ہے میرے بھائیوں۔ عید کے موقع سے معاشرے میں خبر گیری کیجئے، یتیموں کی پرواہ کیجئے، ان کی فکر کیجئے۔ جہاں ہم عید کی خوشیاں مناتے ہیں، اپنے یتیم بھائیوں کو، اپنے یتیم بچوں کو عید کی خوشیوں میں شریک کیجئے۔ ورنہ آپ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا، اے میرے بندے، میں بغیر کپڑے کے تھا، تو نے مجھے کپڑا کیوں نہیں پہنایا؟ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ لوگ کہیں گے، اللہ تو رب العالمین ہے، تو کہاں سے ننگا رہے اور اللہ تو کہاں سے بھوکا رہے؟ اللہ کہے گا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، فلاں بندہ ننگا تھا، تو نے بڑے مہنگی مہنگی کپڑے زیب تن کی، لیکن کبھی یہ پرواہ نہ کی اسے بھی کپڑا پہنا دے۔ تو نے کھانے پینے کا بڑا انتظام کیا، کبھی یہ پرواہ نہ کی اس یتیم کی بھی خبر گیری کر لے۔ اللہ کے واسطے یتیموں کی خبر گیری کیجئے۔ اس میں فائدہ یہ ہے کہ جنت میں ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے رہ سکتے ہیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما دے۔ اللہ تو ہم سب کو جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو بھائی بھی یہاں موجود ہیں، اللہ جو بہنیں ہماری موجود ہیں، اللہ تو ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرما لے۔ اللہ تو نے جیسے ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا، قیامت کے دن جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا فرمانا۔ اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ دین اسلام پر اور خاتمہ ہوتے ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔